السلام علیکم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا صلح حدیبیہ کے بارے میں، اور ایک بہت ڈیٹیل سے اس صلح حدیبیہ کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا۔ تو آج جو ہم لوگ تین ٹاپکس کو شارٹلی ڈسکس کریں گے۔ ایک تو ہم لوگ ڈسکس کریں گے شق صدر، دوسرا حرب فجار، اور تیسرا حلف الفضول، کیونکہ یہ ان کے حد تک بھی سوالات جو ہے کمیشن میں بہت پوچھے جاتے ہیں۔ تو ان کو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ حلف الفضول کیا ہے، یا کہ حرب فجار کیا ہے، یا شق صدر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ شق صدر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شق صدر ایک واقعہ کا نام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ واقعہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سینہ چاک کیا گیا، اور اس کا دل جو ہے دھویا گیا آب زمزم سے۔ تو شق کا جو لفظی مطلب ہے، اس کا مطلب ہے شگاف، یعنی سوراخ، اور صدر جو ہے صدر کا لفظی مطلب ہے سینہ۔ تو یعنی سینے میں سوراخ، اس کا لفظی مطلب یہی بنتا ہے۔ تو یوں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سے 10 برس کے تھے، جب آپ جو ہے بی بی علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت تھے۔ تو آپ جو ہے اپنے جو بہن بھائی تھے ان کے ساتھ، جو حضرت علیمہ کے بچے تھے ان کے ساتھ جو ہے بکریاں چرانے کے لیے باہر گئے تھے۔ تو ادھر جو ہے جبریل علیہ السلام نازل ہوا، اور جبریل علیہ السلام نے کیا کیا، آپ کا جو ہے سینہ چاک کر دیا، اور دل نکال کے، دل سے ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ نکال دیا، اور پھر دل کو آب زمزم سے دھو لیا۔ اور جو گوشت کا ٹکڑا نکالا، اس کو نکالنے کے بعد آپ نے بولا کہ یہ جو ہے دنیا کا حصہ ہے جو میں نے نکال دیا۔ پھر جو ہے آپ کا سینہ واپس آب زمزم سے دھونے کے بعد بند کر دیا۔ جب یہ قصہ آپ کے جو دوسرے بھائی بہن تھے ان لوگوں نے دیکھا، ان لوگوں نے کیا کہ جلدی سے جا کے بی بی علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ تو وہ دوڑتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس لگ رہے ہیں۔ تو یہ تو بچپن میں ہوا۔ اور یوں جب معراج کے پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، جب معراج کا واقعہ پیش آیا، تو اس میں اس کی حد تک جو ہے ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بخاری شریف کا حدیث ہے، اس کا جو راوی ہے انس بن مالک۔ تو یوں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ میں گھر میں موجود تھا کہ میرے گھر کا چھت سوراخ ہو گیا، اور سوراخ سے جو حضرت جبریل آئے، اور فرشتے مجھ کو لے گئے۔ پھر میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا۔ پھر جو ہے جبریل علیہ السلام میرے سینے کو جبریل علیہ السلام نے چاک کیا، پھر اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر سونے کا تشت لایا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں ڈال دیا، اور پھر میرے سینے کو جوڑ دیا۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کا راوی جو ہے انس بن مالک ہے۔ بخاری شریف میں ریفرنس، بخاری شریف کتاب الصلاۃ جلد اول صفحہ 50، صحیح مسلم 416 حدیث نمبر۔ کچھ روایت کے مطابق یہ واقعہ جو ہے 2 مرتبہ ہوا، ایک بچپن میں اور ایک جو ہے معراج کی شب۔ کچھ روایت میں جو ہے یہ واقعہ 4 دفعہ ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ جو شق صدر کا یہ واقعہ ہے، بہرحال یہی ہے۔ ابھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے حرب فجار کو۔ حرب فجار کیا ہے؟ حرب کا جو لفظی مطلب ہے، اس کا مطلب ہے وار۔ فجار جو ہے فاجر سے نکلا ہے، فاجر کا جمع ہے۔ فاجر کا مطلب ہے بیڈ پرسن، یعنی بدکار شخص۔ تو یہ لفظی مطلب اس کا تو یہی بنتا ہے، یعنی بدکار اشخاص کا جنگ۔ یہ کیا کب ہوا؟ 585 یا 586 عیسوی میں ہوا تھا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے اس وقت 15 برس تھی۔
آپ نے اس جنگ میں حصہ تو لیا مگر آپ نے کبھی تلوار نہیں اٹھایا، بس یہ کام آپ کر رہے تھے، جو تیر گرتے تھے زمین پر وہ اٹھا کے آپ اپنے چاچا ابو طالب کے حوالے کرتے تھے، اور ابو طالب وہ تیر جو ہے واپس دشمن کی طرف پھینکتا تھا۔ یہ جنگ جو ہے ہوا کیوں؟ جنگ اس کا جنگ ہونے کا پیچھے جو وجہ ہے، سبب یہ بنا کہ قریش کا ایک بندہ تھا، اس نے بنو ازا قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اس پر جو ہے بنو ازا جو قبیلہ تھا وہ طیش میں آ گیا اور قریش کے اوپر حملہ کر دیا، اور قریش کے اوپر ان دنوں حملہ کیا جن دنوں جو ہے جن کو حرام قرار دیا جاتا ہے لڑائی کے لیے، جیسے محرم کے دن ہو گئے، ذوالحجہ کے دن ہو گئے، ذوالقعدہ کے یا کہ رجب کے، یہ کچھ مہینوں کے کچھ دن ہیں، ان کو جو ہے عرب قبیلے میں لڑائی کے لیے حرام قرار دیے گئے، تو ان دنوں جو ہے یہ لڑائی کیا گیا، تو اس وجہ سے اس کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ حرب فجار کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے حرمت کے دنوں میں کیا گیا، تو اچھے لوگ جو ہے حرمت کے دنوں میں لڑائی نہیں کرتے، برے لوگ لڑائی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو حرب فجار بھی کہتے ہیں، ایک نسبت یہ بھی ہے اس کا حرب فجار کے لینے کا۔ بہرحال یہ جنگ جو ہے پھر بعد میں قریش نے جیت لیا، بنو ازا جو ہے اس کو شکست ہو گئی۔ ابھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے حلف الفضول، جس کو انگلش میں لیگ آف ورچوس بھی کہتے ہیں اور پیکٹ آف ورچوس بھی کہتے ہیں۔ ورڈ حلف جو ہے، حلف کا لفظی مطلب ہے لوگوں کے درمیان کیا گیا معاہدہ، اور جو فضول ہے، فضول کا لفظی مطلب یہ فضل سے نکلا ہے، اس کا لفظی مطلب ہے نیک کام۔ تو حلف الفضول یعنی وہ نیک کام کا معاہدہ، اس کا لفظی مطلب یہ بنتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوا تھا، یہ حرب فجار کے کچھ ہی دنوں بعد۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی تھی اس معاہدے میں۔ یہ معاہدہ کیوں ہوا؟ یہ یوں ہوا کہ ایک مکہ کا شخص تھا بڑا پاورفل، اس کا نام تھا عاص بن داہل۔ اس نے کیا کیا، ایک یمنی تاجر سے کچھ چیزیں خریدیں اور اس کو چیزوں کا جو قیمت تھا وہ ادا نہیں کیا۔ چونکہ وہ ایک طاقتور شخص تھا، وہ یمنی تاجر جو ہے اسے لڑ نہ سکا، اس نے کیا کیا، یہ جو اس کا شکایت تھی، وہ جو اس کے جاننے والے قبیلے تھے، بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جمع، بنو سیم اور بنو عدی، ان کے جو معززین اور معتبرین تھے ان قبیلوں کے، ان کے پاس اپنا عرض لے کر گیا، لیکن اس کی بات کسی نے نہیں سنی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عاص بن دائل جو تھا ایک پاورفل شخص تھا، اس سے کوئی لڑنا آسان کام نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے اس کے ساتھ نہیں لڑے اور اس کی بات کو انسنی کر دی۔ تاجر جو ہے بیچارہ بیزار ہو گیا، مایوس ہو گیا، اور ایک پہاڑ ہے جس کو جبل ابو قبس کہتے ہیں، یہ جبل ابو قبس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا اس کے پاس زمین پر اتارے جانے کے بعد ادھر ہی واپس ان کا ملاقات ہو گیا، اور ان دونوں کے جو مزار ہیں یا کہ قبر ہیں، تربتیں ہیں، وہ بھی اسی پہاڑ کے اوپر ہیں۔ یہ چیز اس کے لیے مشہور ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے مسجد حرام جو ہے اس کی مشرق کی طرف ہے۔ تو یہ بندہ، یہ تاجر جو ہے اس کے اوپر چڑھ گیا، چڑھنے کے بعد جو ہے کچھ جو ہے اپنے مظلومیت کے کچھ اشعار گائے، تو یہ اشعار جو ہے حضرت زبیر بن عبد المطلب نے سنے، تو وہ جو حرکت میں آ گیا اور کچھ قبیلوں کے معزز اشخاص کو، جیسے قبیلہ بنو ہاشم ہو گیا، بنو اسد بن عبد العزیٰ ہو گیا، بنو زہرہ بن کلاب، بنو تیم بن مرہ، تو ان قبیلوں کے جو ہے معززین کو اس نے عبداللہ بن جدان تیمی کے گھر میں اکٹھا کیا اور اس تاجر کا مسئلہ ادھر ڈسکس کر دیا کہ یہ تو اس کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے،
اس کے آؤ اس کا ڈسکس کرتے ہیں، اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ تو ادھر جو ہے ان لوگوں نے ڈسکس کرنے کے بعد ایک معاہدہ طے کیا۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ آج کے بعد مکہ میں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی یا کہ ناجائز ہوگی یا ظلم ہوگی تو اس ظلم کا جو ہے ہم لوگ اس کے ساتھ ظلم ہونے نہیں دیں گے، ناانصافی ہونے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم لوگ صاحب یہ جو قبیلے ہیں، بنو ہاشم کا قبیلہ ہو گیا، بنو اسد بن عبد العزیٰ ہو گیا، بنو زہرہ بن کلاب، بنو تیم بن مرہ، یہ قبیلے کے لوگ جو ہے مل کر کے اس کو انصاف دلائیں گے۔ پھر ادھر سے یہ لوگ گئے اور آس بن دائل سے اس تاجر کا جو قیمت تھا چیزوں کا وہ وصول کر کے تاجر کو دیا، اور تاجر کا جو ہے اس طرح جو شکایت کو ان لوگوں نے حل کر دیا۔ اس معاہدے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ تو یہ معاہدہ پھر یہ معاہدے پر جو عہد کیسے لیا گیا، تو لوگوں کو جو ہے کعبۃ اللہ میں اس معاہدے کا عہد لینے کے لیے کعبۃ اللہ میں بلایا گیا، اور حجر اسود کے اوپر سے جو ہے پانی ایسے اونڈیلتے گئے، اور نیچے سے لوگ جو ہے وہ پانی کو پیتے گئے اور اپنا ہاتھ اوپر کرتے گئے اور عہد کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے اس معاہدے کے پابند رہیں گے اور وقت آنے پر ہم لوگ ساتھ دیں گے۔ تو ایک دوسری روایت یہ ہے کہ لوگ آ کے کعبۃ اللہ میں ایک مخصوص خوشبو لگاتے تھے، اور اس سے یوں ہوتا تھا، سمجھا جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس عہد نامے کا یا کہ معاہدے کا جو ہے پابند ہے۔ اس کے بعد جو یہ معاہدہ لکھا گیا اور اس کو کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے ایک جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ قریش والوں کا جو ہے ایمان تھا کہ یہ جگہ جو ہے اللہ کے حفظ و امان میں، تو ادھر رکھا گیا۔ اس معاہدے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملنے کے بعد یا اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کا ذکر کیا کہ میں عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر میں ایک معاہدے میں شریک تھا، قسم خدا کی اس کے بدلے میں، شریک نہ ہونے کے بدلے میں اگر مجھے کوئی سونے کا پہاڑ بھی دیتے تو میں اس کو ریجیکٹ کرتا تھا، یعنی اتنا ویلیویبل معاہدہ ہوا، اتنا ویلیو ہے اس کا۔ اور اگر یہ معاہدہ ابھی نبوت کے بعد ہوتا اور مجھے بلاتے تو میں دوڑتا ہوا اس معاہدے کے لیے جاتا تھا۔ تو یہ تھا جو ہے آج ہم لوگوں کا چھوٹا سا لیکچر، شق صدر، حرب فجار اور الف فضول کے بارے میں۔ یہ ریفرنس میں نے ادھر دیے ہوئے ہیں۔ تھینک یو فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔